یہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رکھے، اور موقع پر انہوں نے کہا، لیکن وہاں پر انہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب سمجھا گیا کہ قاضی صاحب بوجھ بن گئے ہیں، اور پھر ان کو اتار کے پھینک دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے انہیں استعمال کر کے، وہ ٹیشو آپ ڈبے سے جب لیتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جب آپ ہاتھ صاف کر کے تو پھینک دیا، لیکن ایک ٹیشو ایسا اسے استعمال کرتے ہیں کہ مسل کر اسے ایسا پھینکا گیا، تاریخ کے کوڑے دار میں پھینکا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے جناب ان کے چیمبر میں تیار ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیمبر میں کس طرح تیار ہوئی؟ اب آپ کا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل یہ مئی سے ان کے ساتھ، اپریل مئی سے ان کے ساتھ آن بورڈ تھے، وہ ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقاتیں تو چیمبر میں ہوتی تھی نا، تو اسے منڈی لا لو جی، منڈی لگا لیں، لوگوں کے زمین خریدیں، ووٹ۔ جب نامینیٹڈ ہوئے جسٹس یحییٰ افریدی نا، تو فوری طور پر آیا جناب کہ وہ جسٹس منیب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ استعفیٰ دے دیں گے۔ وزارت قانون نے کہیں سوچا کہ یہ تو ساری گیم الٹ پڑ گئی، وہ تو استعفیٰ نہیں دے رہے۔ ان کا یہ تھا جی کہ ہم لگائیں گے کس کو؟ جسٹس امین الدین خان کو، ٹھیک ہے۔ اب جسٹس جمال بندو کھیل ہے 5ویں نمبر پر، وہاں وہ آتا ہے۔ اب سینئر ترین جج آتا ہے جسٹس منصور شاہ، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جسٹس منیب اختر، تو پھر اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ دونوں چلے جائیں گے تو جسٹس امین الدین آ جائے گا۔ اب یہ پھنس گئے۔ جب جسٹس یحییٰ افریدی کو یہ 4-5 دن پہلے میسج پہنچا دیا گیا ان تک نا کہ آپ کا وہ نامینیٹڈ اور سارا کچھ، بعد میں بات کروں گا کہ یہ کیا ہوا ان دنوں میں، 2-3-4 دنوں میں، اور پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ کیوں راضی ہوئے؟ وہ تو راضی ہی نہیں تھے جی، اچھا ہاں وہ تو راضی ہی نہیں تھے کہ میں بنوں۔ وہ کہتے تھے میں سپرسیڈ کرنے والوں کو، میں جس کا حق بنتا ہے وہ بنے، میں نہیں لوں گا۔ جو سیاستدان ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے روٹس عوام کے اندر ہوتے ہیں، وہ رہتا ہے ہمیشہ۔ یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا، وہ قاضی بن گیا، کوئی چیف بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، یہ عہدے کوئی آپ کے سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، باجوہ بھی تھا نا 6 سال رہتا وہ یہ جس کا تعلق عوام سے ہو، جس کا تعلق عوام کے ساتھ۔ 26 تاریخ کو وہ ترکی جائیں گے، ترکی سے پرسوں جا رہے ہیں وہ، ترکی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب جاؤں گا عمرہ کے لیے، اس کے بعد پھر اسپین کی گلیاں ہوں گی یا لندن کی گلیاں ہوں گی۔ قاضی صاحب اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان اکتوبر میں آ رہا ہے، ستمبر میں آ رہا ہے، دسمبر میں آ رہا ہے، نومبر میں آ رہا ہے، کبھی نہیں کہا میں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا۔ جنوری فروری تک میرے خیال میں عمران خان جو ہے نا، وہ اگلے 3-4 ماہ میں فضا جو بن رہی ہے اس کے مطابق عمران خان باہر ہو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ طاہر بشارت صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ قاضی فائز اظہار صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، خواہش تھی، اور خواہش بہت درینہ تھی، یقین دلایا گیا تھا، کہاں پہنچا معاملہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وقار بگا صاحب۔ یہ آپ نے شعر تو پڑھا، لیکن وہ ایک کسی کا میرے خیال میں سانگ بھی ہے نا، دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے، وہ بڑا وعدے قاضی صاحب کے ساتھ، وفا یحییٰ کے ساتھ، وہ سارا کچھ۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی اصل میں بڑی ہی انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، جب یہ حکومت پھنسی تب قاضی صاحب ریسکیو کے لیے آگے آئے، فرنٹ فٹ پر آئے۔ اب دسمبر 2023 سے لے کر دیکھیں آج وہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہ غروب ہو گیا، بلکہ کل ان کا آخری دن ہے، مبارک دیں گے۔ تو میں نے 17 سپٹمبر 2023 کو ایک ٹویٹ کیا تھا، جب یہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس منیر بھول جائیں گے انہیں لوگ، جب یہ قاضی فائز صاحب ان کا ٹینیور پورا ہوگا تو لوگ بھول جائیں گے، یہ ان کے ایک قدم ان سے آگے چلے جائیں گے۔ وہ بات سچ ہے، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ میں امینڈمنٹ لوں۔ اب دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بات امینڈمنٹ کی آئی ہے نا بیچ میں، تو میں وہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک کیس یہاں لگا ہوا تھا، جب وہ بلے والا تھا نظر ثانی کیس، ابھی 2-3 دن پہلے، تو انہوں نے جب وہاں پر بیرسٹر علی ظفر نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا جی اچھا کون سی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے جناب ان کے چیمبر میں تیار ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیمبر میں کس طرح تیار ہوئی؟ اب آپ کا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل یہ مئی سے ان کے ساتھ، اپریل مئی سے ان کے ساتھ آن بورڈ تھے، وہ ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقاتیں تو چیمبر میں ہوتی تھی نا، تو ظاہر ہے وہاں پر وہ کوئی چیمبر میں کوئی چائے پینے کے لیے تو نہیں جاتے تھے نا،
یا وہاں کوئی لوڈو کھیلنے کے نہیں جاتے تھے، تاش کھیلنے کے لیے، وہ تو اسی پر کام کر رہے تھے نا، جا کر پھر ان سے ڈسکس کیا کرتے ہوتے تھے کہ یہ معاملات. تو پھر یہ کہتے ہیں، صورت کاری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے انہوں نے 3 وہ جو ریکارڈنگ والے کیس تھے وہ اپنی عدالت میں لگا لیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دے دیا جی کہ آپ اسے جو ہے نا وہ کریں، دوبارہ گنتی والا کریں. اب دوبارہ گنتی کا عمل شروع اس وقت ہوتا ہے جب یہ اگر وہ فارم 45 جاری نہ ہو، اس سے پہلے درخواست دے دی جائے. یہاں پوری سہولت کاری کی گئی. پھر جب حکومت پھنسی، ان کے پاس سیٹیں کم ہوئی، مخصوص نشستیں وہ ان سے لے لی گئی، ان کے پاس نمبر گیم کم ہوئی، تو قاضی صاحب پھر آگے آئے. قاضی صاحب آگے آئے، وہ 63A پیچھے کوئی پتہ نہیں کب سے لگا ہوا تھا، اس کو لے کر آگے جناب اپنی عدالت میں دے دیا جناب حکومت کو. چلو تسی منڈی لا لو جی، منڈی لگا لیں، لوگوں کے ضمیر خریدیں، ووٹ. اب دیکھیں جو جس دن ووٹنگ ہو رہی تھی تو وہ قاسم رجو کے ساتھ کیا ہوا، وہ BNB مینگل کی خاتون نسیم کے ساتھ کیا ہوا، نسیمہ کے ساتھ. وہ PTI کے کارکن کہاں بیٹھا ہوا تھا مبارک زیب، وہ کھچی کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو قاضی صاحب نے سہولت کاری کی نا. اگر وہ فیصلہ برقرار رہتا 63A والا، نہ ووٹ شمار ہوگا اور نہ وہ نہلی ہوگی ممبر کی، تو یہ کس طرح ہوتی 26 ایکسٹینشن تو پھر بھی نہیں ہوئی. تو قاضی صاحب یہ موقف اپناتے ہیں کہ میں حق کے ساتھ، اصول کے ساتھ کھڑا تھا. نہیں، انہیں استعمال کیا گیا قاضی صاحب کو، اور وہ استعمال کر کے انہیں ایک ٹیشو کی طرح استعمال کیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹیشو ہوتا ہے، بس وہ اٹھا کر وہ ہاتھ صاف کر کے تو پھینک دینا. وزیر قانون کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بدتر ٹیشو کی طرح استعمال ہوئے. کہتے ہیں مجھے تو بیشتر دفعہ قاضی صاحب نے کہا ہے میں ایکسٹینشن. نہیں ایسی بات نہیں ہے یار. قاضی صاحب نے ہمیں خود کہا کہ میں نے کہا جی کہ آپ میرے لیے نہ کرنا، اگر باقی کے لیے کرتے ہیں تو میں دیکھ لوں گا. یار دیکھ لینے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رکھے، اور موقع پر انہوں نے کہا، لیکن وہاں پر انہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب سمجھا گیا کہ قاضی صاحب بوجھ بن گئے ہیں، اور پھر ان کو اتار کے پھینک دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے انہیں استعمال کر کے. وہ ٹیشو آپ ڈبے سے جب لیتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جب آپ ہاتھ صاف کر کے تو پھینک دیا، لیکن ایک ٹیشو ایسا اسے استعمال کرتے ہیں کہ مسل کر اسے ایسا پھینکا گیا، تاریخ کے کوڑے دار میں پھینکا گیا قاضی صاحب کو استعمال کر کے. قاضی صاحب کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوا. قاضی صاحب جب بنے چیف جسٹس تو انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوریت اور پتہ نہیں فلاں فلاں، وہ پورا پھیرا میں لہرایا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. تو ان کی قاضی صاحب کا جو چہرہ ہے نا، وہ اس پیاز کی طرح ہے کہ وہ ایک لیئر آپ اتارتے ہیں تو بڑا مکروہ ترین قاضی صاحب کا چہرہ جو ہے نا وہ قوم کے سامنے آیا. اور وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ انسان اس وقت اشکار ہوتا ہے، دنیا کے سامنے آتا ہے اس کا اصل چہرہ جب اسے اقتدار ملتا ہے اور اختیار ملتا ہے. انہیں اختیار ملا تو انہوں نے اپنا اصل چہرہ پھر دنیا کو دکھایا. بلکہ آج حامد امیر نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے آپ اس قاضی منیر کو بھول جائیں گے، اب تو بلوچستان سے برا ترین جج پیدا کسی دھرتی نے نہیں کیا جو انہوں نے کیا ایک سال میں. مستقبل کیا ہے قاضی صاحب کا؟ کہاں ہوں گے؟ قاضی صاحب 26 تاریخ کو جا رہے ہیں بگا صاحب. 26 تاریخ کو وہ ترکی جائیں گے. ترکی سے پرسوں جا رہے ہیں. وہ ترکی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب جاؤں گا عمرہ کے لیے. اس کے بعد پھر اسپین کی گلیاں ہوں گی یا لندن کی گلیاں ہوں گی. قاضی صاحب اس ملک میں نہیں رہیں گے. وہ قاضی منیر جو تھا نا، وہ اس نے فیصلہ دیا جب وہ مولوی تمیز الدین کیس کا، تو اس کے بعد ساری زندگی وہ ملک میں ہی رہا. وہ ساری زندگی وہ وضاحتیں کرتا رہا، کتابیں لکھی، خطوط لکھتا رہا کہ میں نے فیصلہ صحیح دیا. قاضی صاحب پوری زندگی، لیکن تاریخ قاضی صاحب کو پاکستانی عدلیہ کا گورکن کے نام سے یاد رکھے گی. یہ لفظ لکھے جائیں گے کہ پاکستانی عدلیہ کا گورکن کون تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جس کے دور میں سپریم کورٹ دفن کی گئی. کل سپریم کورٹ وہ بنا ہوا ہے نا باہر، وہ وہاں پہ مقبرہ، کل اس کا وہ افتتاح کر رہے ہیں نا، وہ تو کل سپریم کورٹ کو پریکٹیکلی دفن کر رہے ہیں وہاں پر. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. سر یہ جو ایکٹ تھا، آئینی ترمیم تھی، جس کے لیے جو کوششیں ہوئی، کہا جاتا ہے آئینی ترمیم ایسی چیز کر گئے ہیں، بڑا مضبوط کام کر گئے ہیں قاضی صاحب. جاتے کون سی آئینی ترمیم؟ کون سی؟ اس کے بعد اب نہیں، میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آئینی ترمیم کیا ہے. آئینی ترمیم آج ایک وزارت قانون کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، جس میں وہ مخصوص بینچز کے حوالے سے، جس میں وہ جو آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے
اب جس وقت یہ آئینی ترمیم ڈرافٹ ہوئی، حکومت سمجھتی تھی کہ ہم یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنائیں گے تو جسٹس منصور شاہ اور منیب اختر جو ہے وہ ریزائن کر جائیں گے۔ وہ ڈرافٹ ہوا جب انہوں نے، ان کے مائنڈ میں یہی تھا، انہوں نے چیف جسٹس بنایا، وہ تو نہیں جا رہے نا، منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ بھی نہیں جا رہے، وہ عدلیہ کے اندر رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عدلیہ کے وقار جو بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اس کا کھویا ہوا وقار بحال کریں گے۔ اب انہوں نے وزارت جاری، اب دیکھیں اس کی جو اب گزٹ جو نوٹیفکیشن ہوا نا، اس میں دیکھیں وقار بگا صاحب کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں نا، 5 ججز، ان میں سے جو ایک چیف جسٹس بنے گا، جو باقی سیکنڈ تھرڈ وہ سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے ایک بنے گا، وہ آئینی بینچ کا اس کو پریزائڈ کرے گا، سربراہ بنے گا۔ ان میں سے سینئر جج کون ہے؟ جسٹس منصور شاہ ہے نا، وہی آتا ہے نا۔ اس کا کمیشن کا جو اختیار ہے اس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز رکھے گئے ہیں سپریم کورٹ کے۔ اب یہاں پر گیم کیا، گیم الٹ پڑ گئی، وہ یہاں پر یہ ہوا کہ جسٹس منصور شاہ چلے گئے باہر، انہوں نے کہا یار یہ تو سارا معاملہ، آج انہوں نے وزارت قانون نے کہیں سوچا کہ یہ تو ساری گیم الٹ پڑ گئی، وہ تو استعفیٰ نہیں دے رہے۔ ان کا یہ تھا جی کہ ہم لگائیں گے کس کو؟ جسٹس امین الدین خان کو، ٹھیک ہے۔ اب جسٹس جمال بندو کھیل ہے 5ویں نمبر پر، وہاں وہ آتا ہے۔ اب سینئر ترین جج آتا ہے جسٹس منصور شاہ، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جسٹس منیب اختر، تو پھر اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ دونوں چلے جائیں گے تو جسٹس امین الدین آ جائے گا۔ اب یہ پھنس گئے، اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو افراسیاب خٹک صاحب نے یہ چیلنج کی ہے، پٹیشن فائل کی ہے، اور جو اگر آپ وہ پٹیشن پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی قابل اور ایکسپرٹ وکیل نے وہ پٹیشن تیار کی ہے۔ اب دیکھیں افراسیاب خٹک کوئی ایک عام نام نہیں ہے، سول سوسائٹی کا ایک بڑا طاقتور نام ہے وہ۔ اب اس کے ساتھ لوگ، سول سوسائٹی بھی جڑتی جائے گی، اس کے ساتھ اب وکلاء بھی جڑتے جائیں گے، اور یہ پٹیشن جو ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ کوئی بھی عدالت بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جو آئین یا قانون لاتی ہے، وہ عدالت، اس ملک کی عدالت اس کو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دے کر اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اچھا، وزارت قانون کا اعلامیہ میں سب سے آخر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس کو وہی اختیارات پہلے والے بحال ہے۔ ہائی کورٹس کے اس آئینی ترمیم کے آنے، مطلب آ گئی ہے نا ترمیم، لیکن آج تک وہ اختیارات بحال ہے اس کے، وہی اگر اختیارات بحال ہیں تو کوئی بندہ اگر پٹیشن دائر کرتا ہے نا تو ہائی کورٹ بھی اسے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اس کی عمر بہت تھوڑی سی ہے اس آئینی ترمیم کی، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ میں آج بھی اس بات پر، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں پر میں نے یہ بات کی ہے کہ جسٹس منصور شاہ کو اس کا حق ملے گا۔ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور شاہ کو اس کا حق ملے گا۔ ویسے منصور شاہ صاحب نے کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آفریدی صاحب کو اگر آئینی ترمیم کے طریقے سے لایا گیا تو ٹھیک ہے وہ بن جائے۔ دیکھیں وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اب دیکھیں ہوا کیا، جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ 4-5 دن پہلے میسج پہنچا دیا گیا ان تک نا کہ آپ کا وہ نامینیٹڈ اور سارا کچھ، تو جسٹس یہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منیب، منصور، جسٹس اطہر من اللہ، منیب نہیں سوری، جسٹس اطہر من اللہ، منیب، جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ، یہ تینوں دوست ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیمبر میں یہاں پر بلیو ایریا میں کافظ ہوتا تھا۔ وہ تو کہتے ہیں جسٹس یحییٰ تو ہم نے چھوٹا قاضی فائز عیسیٰ لایا ہے۔ نہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا قاضی فائز عیسیٰ لایا، کہنے سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں وقار بگا صاحب جو میں ابھی ان کی حلف اٹھانے کے بعد میں یہ بات آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ میں کروں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں بعد میں بات کروں گا کہ یہ کیا ہوا ان دنوں میں، 2-3-4 دنوں میں، اور پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ کیوں راضی ہوئے۔ وہ تو راضی ہی نہیں تھے جی، اچھا ہاں وہ تو راضی ہی نہیں تھے کہ میں بنوں، وہ کہتے تھے میں سپرسیڈ کرنے والوں کو، میں جس کا حق بنتا ہے وہ بنے، میں نہیں لوں گا۔ تو یہاں پر بھی ان کی مرضی تھی کہ وہ ہوگا تو پھر پیچھے سے پیچھے سے امین الدین خان۔ یہ کنفرم کر دیں، یہ جو سوچ ہے کہ ایک اور ٹیشو استعمال کریں گے، یہ نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو اگر ماضی دیکھیں نا، یہ نان پریڈکٹیبل پرسن ہے۔ یہ ان کے سامنے ہر بڑا کیس، ہر بڑے کیس سے یہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ مشرف کی خصوصی عدالتوں والا معاملہ ہو نا، جس میں یہ سربراہ بنائے گئے تھے
خصوصی عدالت کے، اس میں یہ 2-3-4 سماعتیں کر کے وہ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ تھا، اس میں بھی ایک سماعت پہ چلے گئے، کسی متنازع چیز میں نہیں. نہیں پڑے آج تک. وہ پتلی گلی سے نکل جایا کرتے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی. تو میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہ یہ وہ کچھ کریں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کہ لانے والے سوچیں گے یار کہ ہم نے کیا کیا ہے، لانے والے یہی سوچیں یار لانے والے یہی سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ایک دفعہ پھر غلطی ہوگی. ہاں غلطی ہوگی. اب یہ معاملہ اس کی عدلیہ کی بحالی کی طرف جائے گا، آئین اور قانون کی سپرمیسی کی طرف جائے گا. تو پھر لانے والے سوچیں گے کہ یار یہ ہم سے کیا ہوا ہے. بہرحال اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ عدالت آئینی ترمیم اور دوسری طرف عمران خان ہاٹ ٹاپک ہے. عمران خان کی اہلیہ کی آج ضمانت ہو گئی، قاضی صاحب کی ابھی سپریم کورٹ سے نکلے نہیں کہ انہیں ریلیف مل گیا. کیا لنک ملتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کچھ بھاڑے کے ٹٹو راتب خور جو خبریں دیتے ہیں نا، ایک خاص کلب. اچھا جب نامینیٹڈ ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی نا، تو فوری طور پر آیا جناب کہ وہ جسٹس منیب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ استعفیٰ دے دیں گے. یہ خبر فوری طور پر ٹکر آئے، اور ٹکر بنانے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ نیچے لکھ رہا ہے سب سے آخر ٹکر میں کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کی مدت 2 سال ہے. یار وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کی مدت 3 سال کے لیے ہے، تو 2 سال لکھ رہا ہے یار. بہت جلدی میں نا انہوں نے بنا دیے، لیکن وہ نہیں ہوا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی قاضی صاحب گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. ٹھیک ہے. کہا گیا کہ وہ کوئی ڈیل ہو گئی اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ایک خاص ARY کے چینل پہ ایک خاص پیپر دیا گیا، نہیں ایسے ڈیل نہیں ہو جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فلاں 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 فلاں. رات کو پیپر اس کا ختم ہوا اس پروگرام میں ارشد شریف کے ساتھ. تو دوسرے دن میاں صاحب وہ وہاں AMLS میں کھڑے تھے. یہاں پر جو ہوتا ہے نا وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر کچھ اور معاملات ہیں. یہ جو میرے خیال میں I think so کہ اب یہ فضا فوری طور پر نہیں بنائی جاتی ہوتا کہ بس وہ ڈیل ہو گئی. یہ فضا پہلے 2-4 ماہ لگتے ہیں بنانے میں. جیسے بشرا بیگم کی آج رہائی ہوئی، یہ فضا بننا شروع ہو گئی نا. اگلے 3-4 ماہ میں نے عمران خان کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان اکتوبر میں آ رہا ہے، ستمبر میں آ رہا ہے، دسمبر میں آ رہا ہے، نومبر میں آ رہا ہے. کبھی نہیں کہا میں نے، میں اس حوالے سے ٹویٹ کیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ نہیں، وہ آگے سے غیر مقبول جواب دیتے ہیں. جنوری فروری تک میرے خیال میں I think so عمران خان جو ہے نا وہ اگلے 3-4 ماہ میں فضا جو بن رہی ہے، فضا جو بن رہی ہے اس کے مطابق عمران خان باہر ہوگا. آپ نے ذکر کیا یہ کنٹینٹ لکھتے ہیں، یہ جو ٹکر لکھتے ہیں یہ جلدی میں لکھتے ہیں، تو کوئی کنٹینٹ رائٹر اچھا چاہیے نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا، دیکھیے دنیا میں ایک دانشور ہوا ہے، جنرل ایک دانشور ہوا ہے. ہمارے وہ بزرگ ہیں، میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل کیانی بھی بڑا دانشور تھا، لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوتا ہوں. ڈگال دانشور تھا. ٹھیک ہے. تو کنٹینٹ رائٹر ایک میٹر کیفے پڑا ہوا کتنا ہو سکتا ہے اچھا وہ کنٹینٹ رائٹر؟ اور جس کو وہ پے رول پہ رکھتے ہیں وہ بھی پھر وہ تو ایسا ہی ہے نا وقار بگا صاحب کہ اگر آپ کو آرڈر آئے کہ اس میں کاما بھی نہیں ہٹنا چاہیے، فل سٹاپ بھی نہیں ہٹنا چاہیے، تو آپ نے پیسٹ کرنا ہے جسٹ، تو پھر وہ حکم کی وہ یہی کرتے ہیں نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ معروف اور بڑا یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. معروف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، معروف تو وہ جاوید اقبال بھی تھا 100 بچوں کا قاتل، معروف تو قاضی فاضل عیسیٰ صاحب بھی تھے. لیکن بڑا کون تھا؟ جسٹس کارنیلیس. بڑا کون تھا؟ جسٹس حمود الرحمان، جسٹس ایس اے رحمان، جسٹس دراب پٹیل، جسٹس کیانی. یہ بڑے تھے. معروف تو افتخار چودھری بھی تھا، معروف تو اور بھی تھے. قاضی صاحب نے وہ ان کے اندر وہ افسوس کہ جتنا انہیں بڑا بنا کر پیش کیا گیا تھا، یہ بڑے نہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ میں چھوٹا ہوں، چھوٹا تھا، چھوٹا ہوں اور چھوٹا رہوں گا. ہر میں بتا انہوں نے اپنے ہر ایکٹ سے ثابت کیا وقار صاحب، ہر ایکٹ سے اپنے سے. بہت سی چیزوں میں سہولت کاری ہوئی اور بہت سی چیزیں جو جن کا وقت بنتا تھا کہ آج کریں گے تو PTI ڈاؤن ہوگی، ایک سیاسی جماعت کو ڈاؤن کرنا ہے، ایک سیاسی جماعت سے بدلہ لینا ہے، وہ تمام. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں وقار بگا صاحب،
जो सियासतदान होता है, जो लीडर होता है ना, उसके रूट्स अवाम के अंदर होते हैं, वो रहता है। वो रहता है हमेशा। ये जो ओहदे होते हैं ना, ये वो जो- काजी बन गया, कोई चीफ बन गया, कोई कुछ बन गया, ये ओहदे कोई आपके साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बाजवा बिठाना 6 साल रहता रहा वही है जिसका ताल्लुक अवाम से हो। जिसका तल्लक अवाम के साथ होता आखिर है। में सर शॉर्ट कमेंट कर दें, बिलावल भुट्टो जरदारी, हमें तो यही बताया गया पीपल्स पार्टी आईनी जमात जमहूरियत के लिए कुर्बानियां। खबर ये आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद कोई टारगेट दिया गया था ये आईनी तरमीम मंजूर करानी, और उनकी स्टेटमेंट आई कि ये आईनी तरमीम जस्टिस काजी फाइज साहब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। टारगेट क्या होता है उन्हें, वो हमेशा से ऐसे टारगेट उन्हें मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके, काजी साहब को भी इस्तेमाल किया। अब ये भी एक कहानी है ना कि काजी साहब और मैं बराबर की बात पर आता हूँ, आप टारगेट की बात करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बल्ले का निशान नहीं छीनना चाहता था, उससे पहले मुलाकात करवाएगी काजी के साथ, चीफ इलेक्शन कमीशनर और काजी की मुलाकात में ये सारा तय हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि मैं बल्ले का निशान, तो ये उनका राइट बनता, हक बनता है, तो मैं मुझे गारंटी कौन देगा? तो काजी ये सब गारंटर आ गए, चीफ जस्टिस गारंटर आ गए कि कुछ नहीं होगा, मेरे पास आएगा तो फिर मैं इसको उड़ा के रख दूंगा, तू कर तो सही। तो ये गारंटी कुछ ऐसी होती है। इसे कहा गया, जिस तरह बिलावल ने कहा था, वो हैदराबाद में एक तकरीर की थी उसने, बिलावल के जीन्स के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अब किस कौन सी बात कर रहे हैं? जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती कोशिश कितने करेंगे आप? एक दिन तो वो नंगा तो हो जाता है ना, बराना तो हो जाता है ना। बिलावल को अभी बहुत वक्त चाहिए। साहब आपकी कीमती वक्त आपकी राय का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।